अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट वे की वीडियो के साथ मैं हूं मोमना मकसूद। आज से हम आगाज़ कर रहे हैं उन वीडियो सीरीज़ का जिसमें हम आंसर करेंगे आपके उन क्वेश्चंस को और उन क्वेरीज़ को जो कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल और डिफरेंट कॉल्स के थ्रू हमसे किए हैं। हम डिफरेंट सोसाइटीज़ के एक्सपर्ट्स के साथ आपके डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। लेकिन आज हम जिस सोसाइटी की बात करने जा रहे हैं वो है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर यासिर अली मलिक साहब जो कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के एक्सपर्ट हैं, और ये पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के साथ तब से एसोसिएटेड हैं जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई है। तो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के डिफरेंट शेबो फराज से मिस्टर यासिर अली मलिक बखूबी आगाह हैं। तो मिस्टर यासिर कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र। सर, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हर कोई जानता है और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, चूँकि आपका साथ पार्क اور جو اس کی اچیومنٹ سے آپ پوچھ رہی ہیں، ایکچولی آپ اچیومنٹس پوچھنا چاہ رہی ہیں، اس کی جو ایک ہسٹری ہے، اس پہ جو سب سے لوگوں نے انویسٹ کی ہے اور اچھا آؤٹ پٹ مل رہا ہے، اس کی جو بیک پہ ایک ہسٹری ہے اور اس کے بیک پہ جو اچیومنٹس کی جو سب سے مین وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کی لوکیشن سب سے زیادہ میٹر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لوکیشن میٹر کر رہی ہے. لوکیشن کیسے میٹر کر رہی ہے کہ یہ اسلام آباد کا زون 4 جو ہے اس میں ایگزسٹ کر رہی ہے. نمبر سیکنڈ، یہ آپ کے جو ہلی ایریاز ہے وہاں پر لوکیٹ کر رہی ہے. باقی پروجیکٹس کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کہ باقی پلین ایریاز پہ ہیں، یہ ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو پلین ایریاز پہ ہوں. ہر بلاکس اس کے اپس اینڈ ڈاؤن پہ ہیں اور چکی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو نیو لانچ ہوئے ہیں. جو نیو بلاکس ہیں اس میں ابھی ریٹس کا کافی ایشو ہے. ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ ریٹس کا بتا رہی ہیں اور کٹنگز کی بھی کافی کنفیوژنز ہیں. مطلب سننے میں آیا کہ کچھ بلاکس جو ہیں وہ خاص کٹنگز کو ختم کر رہے ہیں اور ایک کٹنگ کو ریویل کر رہے ہیں اور اس طرح سے. تو مجھے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر لائٹ ڈالیں آپ. اور ایکچولی جس کے کافی سارے بلاکس ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا بلاکس کا بھی پچھلے والے بلاکس کا بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے ہو جائے کہ اس کے جو سب سے پہلے بلاکس لانچ کیے گئے تھے: اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک، ڈی بلاک، ای بلاک، ایف بلاک، اور ایف بلاک کے بعد آتا ہے ایچ بلاک آتا ہے. ایچ بلاک کے یہ سارے وہ بلاکس ہیں جو کہ نیٹ کیش پہ ہیں اور جن کی پوزیشن مل چکی ہیں، اور ان میں کافی بلاکس مطلب مینس پورے ڈلیور ہو چکے ہیں. آپ کنسٹرکشن ویری نیکسٹ ڈے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا جو یہاں پر ایک لوگ رہائش بھی اختیار کر چکے ہیں، جیسے اے بلاک ہے، بی بلاک ہے، ایچ بلاک ہے اور ای بلاک ہے. ٹھیک ہے.
جو مین کنفیوژ آ رہی ہے نا، جس کا میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں، جو مین کنفیوژ آ رہی ہے ریٹس کی پلس کٹنگس کی، وہ آ رہی ہے ان 4 بلاکس میں، جو کہ نیو جو پچھلے سال سے 1.5 سال سے نا لانچ ہوئے ہیں، اور ابھی جو لانچ ہوئے ہیں ان کے زیادہ مسئلے آ رہے ہیں. ایک تو ریٹس کا کنفیوژ آ رہی ہے، نمبر 2 اس کی کٹنگس کی. ٹھیک ہے، ایکچولی کنفیوژ بنائی گئی ہے، کچھ ہے نہیں. صرف اور صرف ایک کنفیوژن یہاں پہ میں آپ کے کلیئر کر دیتا ہوں. صرف اور صرف ایک ایسا بلاک تھا جو کہ آج سے 2 سال پہلے لانچ کیا گیا تھا، کے بلاک، جس میں 3.5 مرلہ کی کٹنگ تھی. اس کو انہوں نے ختم کر دی ہے. 3.5 مرلہ کی کٹنگ ہے اور جو بلاک ہے یہ بالکل ختم کر دی ہے. نمبر 2 آ جاتا ہے جے بلاک. جے بلاک بھی ٹوٹل بک چکا ہے، اس کا میپ بھی ریویل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 آ جاتا ہے اوورسیز بلاک. اس میں 5 مرلہ ہے، 10 مرلہ ہے اور 10 مرلہ اور 1 کنال کی کٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ریٹس کی کنفیوژن ہے، وہ کنفیوژن ایکچولی کچھ ہمیں سمجھاتے ہوئے بھی ہم کچھ لوگ نا، ہم ایسا سمجھاتے نہیں آسان الفاظ میں کہ اگلے کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. ایکچولی میرے خیال کے مطابق سارے ٹھیک سمجھا رہے ہوتے ہیں. کچھ ایک تو کمپنیز ہوتی ہیں جن کا ریٹس کا ایسے ہی فرق ڈال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جب بھی آپ بکنگ کروانے جاتے ہیں تو کچھ بھی وہی سب کا سیم ریٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اوورسیز بلاک کا جو پہلے جو فرسٹ ریٹ آیا تھا 45 لاکھ تھا 5 مرلہ کا، اور پھر 5 مرلہ کا ریٹ آیا 50 لاکھ، پھر آیا 60 لاکھ، پھر آیا 65 لاکھ، پھر آیا ابھی 70 لاکھ پہ فریش بکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈاؤن پیمنٹ سب کی 25% ہے جو آگے بھی فریش بکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ فریش ڈاؤن پیمنٹ دیں گے، آپ کی بکنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے گولف اسٹیٹ، جو کہ آج سے 10 مہینے پہلے لانچ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی 5 مرلہ کی کٹنگ ہے، 10 مرلہ کی کٹنگ ہے اور 1 کنال کی کٹنگ ہے. وہاں پہ بھی ریٹس وغیرہ کوئی ویریز اس طرح کر رہے تھے کہ مینز ان کی پرائسز بڑھے گئی تھی. 55 سے اسٹارٹ ہوا تھا، 50 لاکھ سے، آج اس کی 85 پہ ہے اور بکنگ کلوز ہے. آئی تھنک پراپر بک چکا ہے. ابھی جو آج سے کوئی 1 منتھ پہلے لانچ انہوں نے کیا ہے ہلز اسٹیٹ کے نیم سے نیو بلاک. ٹھیک. اس میں بھی 5 مرلہ بھی ہے، 10 مرلہ بھی ہے اور 1 کنال بھی ہے. اور اس کا جو انیشیل پر لانچنگ پرائس دی گئی ہے کمپنی کی طرف سے 85 لاکھ ہے، لیکن بٹ پر لانچنگ جو پرائس دی ہوئی ہے کمپنیز کو، پرائیویٹ کمپنیز کو جو دی ہوئی ہے، انویسٹرز کو دی ہوئی ہے، وہ 80 لاکھ روپے دی ہوئی ہے. ہاں. اور یہ آپ کی کنفیوژن ہے، کوئی کنفیوژن مطلب اس میں نہیں ہوتی. جو میں نے کٹنگز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کلیئر بتا دی ہیں، ریٹس کے بھی آپ کو میں نے کلیئر چیزیں بتا دی ہیں. جی بالکل، ویری ویل ایکسپلینڈ مسٹر یاسر. اچھا، آپ مجھے اب ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ جو نیو بلاکس، جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ ابھی جن کی فریش بکنگ جاری ہے، جس طرح کہ اوورسیز ہو گیا، آپ کا یہ ہلز اسٹیٹ ہو گیا اور گولف اسٹیٹ، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان میں ایگزیکٹلی پوزیشن کب تک ملے گی، بیلٹنگ کب ہوگی اور میپ کس کا ریویل ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی مجھے تھوڑا. یہ کوسچن بہت اچھا ہے، کیونکہ جو چیز پوچھنے والی وہ یہ چیزیں پوچھنے والی کہ ان کی پوزیشن کب میں ہونی ہے، ان کی میپ کب ریویل ہونا ہے، ان کی بیلٹنگ کب ملنی ہے. یہ اچھا کوسچن ہے. کنفیوژ ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ چیزیں اچھی رہتی ہیں. ایک تو بات یہ کہ جو جے بلاک ہے وہ کمپلیٹ بک چکا ہے، ری سیل میں آ گیا ہے. اس کا میپ بھی ریویل ہو چکا ہے اور اس کے ایریا بھی بالکل پلین ہو چکا ہے. اور وہ آئی تھنک 5 to 6 منتھ کے اندر اس کی پوزیشن دے دیں گے. مینز آپ کنسٹرکشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے اوورسیز بلاک. اوورسیز بلاک کی آپ کو ریسنٹلی یاد ہوگا کہ 12 اگست کو ایک ایونٹ سوسائٹی نے وہاں پہ لانچ کیا تھا. وہاں پہ بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے جس پہ آئی تھنک وسیم اکرم بھی آئے ہوئے تھے اور شاہد افریدی بھی آئے ہوئے تھے. ان میں انہوں نے جنہوں نے 50% اماؤنٹ، 50% اور 50% پلس جنہوں نے اماؤنٹ دی ہوئی تھی اوورسیز بلاک میں، ان کو بیلٹنگ مل چکی ہے. بیلٹنگ مینز ان کو پلاٹ نمبر، ان کو اسٹریٹ نمبر الاٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب پوزیشن کی بات آ جاتی ہے، وہ نیئر ٹو پوزیشنیبل ہے. مینز ان کو 6 to 8 منتھ کے اندر ان کو پوزیشن مل جائیں گی. مینز وہ اپنے کنسٹرکشن گھر بنا سکتے ہیں. اب جاتی ہے گولف اسٹیٹ. گولف اسٹیٹ کی ابھی سوسائٹی کی طرف سے نئی پالیسی آئی ہے کہ آپ اس کی 50% اماؤنٹ کلیئر کریں. مینز آپ کے جو ریمیننگ انسٹالمنٹس ہیں وہ آپ پے کریں اور ویری 3 to 4 منتھ کے اندر اس کی تقریباً بیلٹنگ بھی دے دی جائے گی اور اس کا بھی آئی تھنک بھائی یہی 10 منتھ کے اندر پوزیشن بھی دے دیں گے. اب جو ہلز اسٹیٹ ہے اس کی تو ابھی لانچنگ بھی ابھی اسٹارٹ ہوئی. ہمارے کچھ انویسٹرز ایسے بھی ہیں جو کہ کمرشل میں انویسٹ کر چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس سائڈ پہ بھی لائٹ تھوڑی سی ڈالیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کمرشل کی کٹنگز کس طرح سے ہیں، دی واک کس سائڈ پہ ہے اور یہ ڈاؤن ٹاؤن، اور یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جو سب سے بڑا پارکیو کا جو سب سے بڑا کلائنٹ ہے وہ ہے ابھی کمرشل کا ہی ہے. جو کمرشل میں اس میں بنایا گیا ہے وہ ایک اس کو نام دیا گیا کمرشل ڈاؤن ٹاؤن. یہ جو دبئی کا ڈاؤن ٹاؤن کا ریپلیکا بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈاؤن ٹاؤن بنا ہے اس کے مڈ میں ایک 100+ کنال پہ آرٹیفیشیل لیک بھی بنائی گئی ہے اور جس میں جو کٹنگس ہیں وہ 6 مرلہ ہے، 8 مرلہ ہے. لیکن پیمنٹ پلان کو میں آپ کو ایسے ہی بتا سکتا ہوں کہ جو
لیک فیسنگ پلاٹس ہیں 8 مرلہ کے, اس کی تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہائی ہے, اور جو بیک پہ ہیں مین وہ بھی بولے ورڈ پہ ہیں, مین بولے ورڈ پہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ریٹ ویریز کرتا ہے. پھر 6 مرلہ کے آتے ہیں, پھر جو اس کے ڈاؤن ٹاؤن کے ارد گرد پھر ایک اور سرکل آتا ہے, اس کو کہتے ہیں دی واک, اور اس میں جسٹ 1 کنال کی کٹنگ ہے, اور ہم 1 کنال کی کٹنگ. ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, اس میں آپ نے یہ کوشچن نہیں پوچھا, میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں. جو 5 مرلہ کا اوورسیز بلاک میں کمرشل آیا تھا وہ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ لوگوں کا سب سے بڑا کوشچن ہوتا ہے. ڈاؤن ٹاؤن کو تو سب کو ایک جگہ بھی لوکیٹ ہو چکی ہے, ہر چیز بن چکی ہے. جو 5 مرلہ کمرشل آل ہے جہاں پہ اوورسیز بلاک بن رہا ہے, جے بلاک بن رہا ہے, جہاں پہ گولف اسٹیٹ بلاک ہے, اس کے مڈ میں ایک بڑا سا راؤنڈ اباؤٹ بنایا گیا ہے. اس راؤنڈ اباؤٹ کے ارد گرد ایک ٹرائنگل ہے چھوٹی سی, بہت پیاری ہے. اس ٹرائنگل کے ارد گرد آپ کا کمرشل 5 مرلہ دیا گیا ہے. ویل ایکسپلینڈ سر. اب وہی کوشچن کی طرف ہم چلتے ہیں, کیونکہ ہمارے فنڈامنٹلس کافی کلیئر ہو چکے ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے کلائنٹس کو کافی زیادہ انفارمیشن مل چکی ہے. اب یہ جو مین کوشچن جو میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا اور آپ نے اس کو کہا تھا کہ ہم لاسٹ میں اس کو کریں گے, تو وہی مجھے بتائیں کہ وائی پارک ویو. اب یہ دیکھیں نا, آپ نے جتنی بھی چیزیں پوچھی, ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ویوز جو ہمارے ہیں, آپ کے ہیں, اور ہمارے انویسٹر ہیں, کلائنٹس ہیں, ان کے کافی کوشچن وہ ہو گئیں گے. پہلی بات یہ آ جاتی ہے کہ میں ابھی جب سے یہ 2017 میں یہ لانچ کیا گیا تھا, میں تب سے کام کر رہا ہوں. اب آج سے 2 سال پہلے دیکھ لیں, 3 سال پہلے دیکھ لیں, اس کے جو پیمنٹ پلان تھے یہ آئی تھنک ایچ بلاک تھا 35 لاکھ کا تھا, اور 3 سال کی پیمنٹ پلان پہ تھا, ٹھیک ہے. ایسے ایف بلاک تھا 45 لاکھ پہ تھا, ایسے تھا, باقی تھے 40 لاکھ پہ تھے, اور آج وہ نیٹ کیش پہ 90 لاکھ پلس کب بھی کرے. 5 مرلہ کی میں بات کر رہا ہوں, مینس آپ کا ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب انہی چیزوں کو وہ کرتے ہوئے, اور نمبر ایک یہ چیز ہوگی کیونکہ اس وہاں پہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ کے لحاظ سے بہت اچھا آپ کی وہ رہ کر نہیں جاتی. نمبر سیکنڈ, آپ کو ڈیلیوری ٹائم پہ مل رہی ہے. نمبر تھرڈ, جو پروجیکٹ ہے اس کے جو ڈیولپر ہیں اور جو وہ بڑے اسٹرانگ ہے. نمبر تھرڈ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی, یہاں پہ جو سوسائٹی ہے نا ہلز پہ لوکیٹ کر رہی ہے, ٹاپ پہ, ٹھیک ہے. وہاں سے جو اس کے لوکیشن وہ آتے ہیں, ویوز آتے ہیں, وہ بہت مزے کے آتے ہیں, اور وہاں پہ اینڈ کلائنٹ سب سے زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو بھی وہ چاہیے کہ, اور یہ مزے کی بات, یہ شہر سے باقی جیسے پروجیکٹس ہیں نا, بہت اچھے پروجیکٹس ہیں, وہ تھوڑے سے نا آپ نے جیسے شروع میں پوچھا تھا کہ راولپنڈی میں وہ بہت دور پھیلتے جا رہے ہیں, اور بہت ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی آبادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, چکری والی سائڈ پہ جا رہی ہے, لیکن یہ کوئی شہر سے باہر نہیں ہے, یہ انڈر سٹی ہے, اور اسلام آباد کے زون 4 میں لوکیٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ یہاں پہ ولنگ ہیں, اور پلین ایریا نہیں ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ آپ تھینک یو سو مچ.